بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام جریج ہے۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ آئیں اور اس کو پکارا کہ اے جریج۔ اس نے دل میں کہا، پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ اس کی والدہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پھر پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے میرے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہے۔ جب پھر اس سے اگلا دن آیا، ان کی والدہ ان کے پاس پھر آئیں اور وہ پھر سے نماز میں مشغول تھے۔ انہوں کی والدہ نے پکارا، اے جریج۔ جریج نے کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور اپنی نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ غصہ ہو گئی اور جریج کو بدوا دے دی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ ہر زبان زد عام ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی کہ اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کے عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے قابو میں پا لیا۔ چرواہے نے اس سے زنا کیا اور اسے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے یہ تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا۔ وہ سب لوگ مل کر جریج کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے، کہا کہ یہ بچہ ہے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچے، بتا تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کہیں تو ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں۔ لوگ ان کو چومنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، سونے کا رہنے دو، تم مٹی کا ہی عبادت خانہ بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیہ اور خوشبوش گزرا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے ایسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت پھر ایک بندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ
ایک خوش لباس اور وجیہ آدمی گزرا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا۔ پھر اس بندی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ عورت ہے، تو نے چوری کی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا کہ اے میرے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور اس عورت سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم ایک زانیہ عورت ہو اور تم نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا اور نہ ہی چوری کی تھی، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔